اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہائزنبرگ انسرٹینٹی پرنسپل۔ اس کے لیے ہم دوسرا نام جو استعمال کرتے ہیں وہ ہے انسرٹینٹی پرنسپل۔ بیسیکلی انسرٹینٹی پرنسپل یا ہائزنبرگ انسرٹینٹی پرنسپل ہے کیا چیز؟ تو اس کے لیے ہم نے جو پوائنٹس یہاں پر لکھے ہیں وہ میں آپ کو بتاتے چلوں۔ پہلے پوائنٹ میں یہ بات ڈسکس کرتے ہیں کہ دس از دا کانسیکوینسز آف دا ڈوئل نیچر آف لائٹ۔ ڈوئل نیچر آف لائٹ ہے کیا چیز؟ اس میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہائزنبرگ انسرٹینٹی پرنسپل اس بات کو تفصیل سے بتائے گا کہ لائٹ جو ہے یہ پارٹیکل ہے یا ویو ہے۔ دوسرا میٹر جو ہے یہ بھی پارٹیکل ہے یا میٹر ہے، تو یہ بات ہمیں ہائزنبرگ انسرٹینٹی پرنسپل بتائے گا۔ نمبر 2، دس از اونلی اپلیکیبل فار مائکروسکوپک باڈیز۔ وہ باڈیز جو ہمیں نظر نہیں آتا، فار ایگزامپل الیکٹران، پروٹان اینڈ نیوٹران۔ نمبر 3، یہ تیسرا پوائنٹ جو ہے یہ ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ ہائزنبرگ انسرٹینٹی پرنسپل جو ہے یہ پرابیبلٹی بھی بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر الیکٹران ہے یا نہیں ہے، ایٹم میں الیکٹران کس شیل میں ہیں یا کس آربٹ میں ہیں، تو یہ پرابیبلٹی شو کرے گا۔ اور یہاں پر جو چوتھا پوائنٹ ہے یہ ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ ہم انسرٹینٹی پرنسپل کے ذریعے کسی باڈی کا پوزیشن معلوم کر سکتے ہیں، تو ہم اس کا مومنٹم اس وقت معلوم نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اس کا مومنٹم معلوم کریں تو ہم بیک وقت اس کا پوزیشن معلوم نہیں کر سکتے۔ نمبر 5، the more accurately we know the one value۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایک ویلیو بیک وقت معلوم کریں تو ہم دوسرا ویلیو آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ایک ویلیو معلوم نہ کریں تو ہم دوسرا ویلیو بھی معلوم نہیں کر سکتے۔ یہ the less accurately we know other value۔ فار ایگزامپل ہم نے ایک ویلیو فار ایگزامپل پوزیشن معلوم کی، تو ہم اس پوزیشن کے ذریعے پھر مومنٹم بھی معلوم کرے گا اور مومنٹم کے ذریعے پوزیشن بھی معلوم کرے گا۔ تو یہ ہے پوائنٹس۔ اب ہم جا رہے ہیں میتھمیٹیکل پروسیس کی طرف، جو انسرٹینٹی پرنسپل کا میتھمیٹیکل فارم ہے۔ میتھمیٹیکلی ہائزنبرگ انسرٹینٹی پرنسپل ہمیں شو کرے گا کہ پوزیشن اور مومنٹم کس بیس پہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے۔ تو the dot product of error in position and error in momentum is greater than or equal to the constant h cut by 2 where h cut کیا ہے، what is h cut؟ h cut جب ہم یہ h 2 pi پر ڈیوائڈ کریں گے تو اس سے h cut بنتا ہے۔ اور h is کیا ہے؟ h is the Planck constant۔ this is sure to everyone۔ اب ہم جا رہے ہیں نیچے یہ پروسیس کی طرف ٹو سالو کریں، تو ہم نے یہاں پر ایچ کٹ کی ویلیو لگا دی، تو ایچ کٹ کی ویلیو آتے ہیں ایچ بائی 2 پائی، تو اس سے 4 پائی بنتا ہے۔ اب ہم مومنٹم کی طرف آ رہے ہیں، ایرر ان مومنٹم۔ ایرر ان مومنٹم ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، مومنٹم بیسیکلی از ایکول ٹو پی از ایکول ٹو ایم وی۔ تو ایم تو کانسٹنٹ ہے، ماس آف دا باڈی، ماس آف الیکٹران، پروٹان اینڈ نیوٹران سیم تھنگ، دس از کانسٹنٹ۔ تو چینج ان مومنٹم ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہاں پر چینج تو ہمیں ویلاسٹی میں آئے گا، ویلاسٹی کبھی ایک ڈائریکشن پہ چلے گا کبھی دوسری پہ، تو یہاں پر
ہم نے پی ڈیلٹا پی کی جگہ ایم ڈاٹ ڈیلٹا وی لگا دی، تو یہاں پر ڈیلٹا ایکس جو ہے وہ ایرر ان پوزیشن ہے، اور ڈیلٹا پی جو ہے وہ ایرر ان مومنٹم ہے، اور ڈیلٹا وی زی یہ ایرر ان ویلاسٹی ہے۔ اب ہم جا رہے ہیں ایک سمپل ایگزامپل کی طرف۔ فار ایگزامپل ایک روڈ پر ایک کار ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ روڈ پر جا رہے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کا ایگزیکٹ پوزیشن معلوم کروں، تو آپ وہاں پر جائیں گے اور وہاں پر اس کا جو ہے وہ مارک پلیس جو ہے وہ مارک کریں گے جہاں پر وہ کھڑا ہو۔ پھر آپ ٹائم پاؤز کریں گے، مینس ٹائم آپ بند کریں گے، اور اس کا جو جگہ ہے جہاں پر وہ کھڑا ہے وہ آپ مارک کریں گے۔ پھر جب آپ نے مارک کیا تو ٹائم بھی آپ نے بند کیا ہے، تو یہاں پر آپ سپیڈ معلوم نہیں کر سکتے، صرف آپ اس کا پوزیشن معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنا ٹائم جو ہے وہ دوبارہ سٹارٹ کریں تو آپ آسانی کے ساتھ سپیڈ معلوم کر سکیں گے، اور یہ امپاسبل ہے کہ آپ ایگزیکٹ پوزیشن آف دا کار معلوم کریں۔ دس از اور ٹوڈے لیکچر۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے لیے پھر ملیں گے۔ شکریہ، تھینک یو۔